قرآن مجید فقہ کا معنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فقہ جو ہے قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ اور دیگر اصولی دلائل سے شریعت کے فروعی مسائل کے علم کو کہتے ہیں۔ شریعت کے جو فروعی مسائل، اس کا علم یہ فقہ کہلاتا ہے۔ فروعی مسائل کیسے کہتے ہیں؟ فروعی مسائل سے مراد جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، انسان کی سوچ اور فکر سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، قبر کے عذاب پر، قبر کے بعد جو مراحل ہیں، قیامت کے روز جو سارا کچھ ہوگا، یہ ساری چیزیں عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو فقہ میں ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے۔ تو فقہ جو ہے فروعی مسائل، یعنی جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، جو انسان اپنے یعنی ہاتھ سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے یا اپنے عمل کرتا ہے اپنے جسم سے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس سے متعلقہ چیزوں کو، احکامات جو اس سے متعلقہ ہیں، ان کو جاننے کو فقہ کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ان سارے چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ نماز میں ہمارا جسم حرکت کرتا ہے، روزے میں ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے، اس طریقے سے حج میں ہم جو ہے خود جا کے چل کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر انسان زبان سے کوئی بات کہتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، خیانت، یہ وغیرہ وغیرہ، اب یہ ساری چیزوں سے جو متعلقہ احکامات ہیں، یہ ہیں فروعی مسائل۔ یعنی فروع یہ عقیدے کے مسائل کہتے ہیں، اصولی مسائل یعنی دین کے معاملات میں، اور فروعی مسائل جو عمل سے متعلقہ ہے، جو انسان کی سوچ سے متعلقہ نہیں ہے۔ تو یہ فقہ کا معنی ہے۔ اب اگر ہم قواعد اور فقہ دونوں کو جوڑ کر اس کا معنی سمجھنا چاہیں تو پھر جو ہے اس کا معنی جو آپ کے پاس میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ کلی مسائل جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ تو اس سے ہمیں یعنی اس لفظ کے معنی کی وضاحت ہو جائے گی کہ قواعد فقہیہ کہتے ہیں کلی مسائل، یعنی جو قواعد و ضوابط، وہ قواعد و ضوابط جس کے تحت ہزاروں یعنی سینکڑوں مثالیں آئیں گی، وہ مثالیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ تو جو پچھلے ہفتے حاضر تھے، میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں۔ تو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اب قواعد فقہیہ کی میں آپ کو ایک قاعدے کی مثال دے کر اس کو سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلا قاعدہ جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ الامور بمقاصدها، کہ جتنے بھی انسان کے معاملات ہیں دنیا کے اندر، ان سب کا حکم، اس کا ثواب انسان کو اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان نے مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں امام صاحب جو ہیں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کی ظہر کی رہتی ہے، آپ پیچھے جا کے امام کے پیچھے جو ہے وہ ظہر کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی ظہر کی نماز شمار ہوگی، اور امام صاحب کی چونکہ عصر کی نیت ہے تو ان کی عصر کی ہو جائے گی۔ اب فرق صرف ڈیفرنس جو ہے وہ نیت کا ہے، حالانکہ کام وہی 4 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے، وہی 4 آپ نے پڑھنی ہے۔ نیت کے فرق کی وجہ سے آپ کی ظہر کی شمار کاؤنٹ کی جائے گی اور امام صاحب کی عصر کی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اس طریقے سے مثال کے طور پر ایک اور مثال، یہ نماز کی مثال تھی، روزے کی مثال لے لیں۔ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے، دوپہر کو مثلا وہ کہتا ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اور وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، پکی نیت کر لیتا ہے، تو اب اگر وہ کچھ نہ بھی کھائے پیے، یعنی کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے، پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ جو روزے کی نیت تھی وہ صبح فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر مغرب تک اس کو ساتھ لے کے چلنا تھا، برقرار رہنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے وہ نیت توڑ دی ہے، تو نیت کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ کا روزہ ختم ہو گیا، تو اب آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے اب ایک اور مثال، مثلا زکوٰۃ کی مثال لے لیں۔ ایک بندہ ہے، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے فقیر، اس سے مانگنے کے لیے، اس نے فقیر کو اپنی جیب سے 500 روپے نکال کے دے دیا ہے، تو فقیر 500 لے کے چلا جاتا ہے۔ بعد میں وہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ بھی اتنی فرض تھی، تو میں کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہ 500 زکوٰۃ سے کاٹ لوں، تو وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ جس وقت وہ اس نے 500 فقیر کو دیے تھے، اس وقت اس کی نیت زکوٰۃ دینے کی نہیں تھی، اس وقت اس کی نیت جو ہے نفلی صدقے کی تھی، تو یہ نفلی صدقہ ہی شمار ہوگا۔ تو ایسے ہی اگر آپ حج کرتے ہیں، حج کی مثال لے لیں، چوتھا رکن جو ہے اسلام کا، 5واں رکن،
حج کی مثال ہے، اگر آپ اپنی طرف سے حج کرتے ہیں تو آپ کا اپنا حج ہوگا، اگر کسی اور کی طرف سے کرتے ہیں تو کسی اور کی طرف سے ادا ہوگا، یعنی فرق صرف نیت کا ہے۔ اب یہ کتنے مسائل ہیں؟ اب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو وغیرہ ہر مسئلے میں نیت کا دخل آئے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب وہ قرآن اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ کی کلام ہے اور مجھے اس کے پڑھنے کا اجر ملے گا، تو اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اب دوسرا بندہ جو ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، مجھے اس پر اجر بھی ملے گا، اور اس کی نیت یہ بھی ہے کہ جو اس میں احکامات ہیں میں ان کو سمجھ کے اس پر عمل بھی کروں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اب دوسرے بندے کا ثواب پہلے سے ڈبل ہے، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب تیسرا بندہ ہے، وہ جو ہے مزید نیت کر لیتا ہے کہ تاکہ میں ان لوگ، یعنی پہلی دو نیتیں بھی کر لیتا ہے، ساتھ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ تاکہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو بہترین لوگ ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اب اس کی نیت جو ہے وہ تیسری ہو گئی ہے، تو اب اس بندے کو پہلے دونوں سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی تین نیتیں ہیں۔ اس طریقے سے ایک چوتھا بندہ آ جائے، وہ کہتا ہے کہ اس کی پہلی تین نیتیں بھی ہوں، ساتھ یہ بھی کر لے کہ تاکہ قرآن جو ہے کل اس لیے پڑھ رہا ہوں، کل پہلی تین نیتیں بھی ہوں تاکہ کل میں شفاعت، یہ قرآن میرا سفارشی بن جائے اللہ کے حضور قیامت کے دن۔ تو یہ اس کی چار نیتیں ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جتنی وہ نیتیں بڑھاتا جائے گا اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو عمل وہی ہے، صبر پڑھنا قرآن ہی ہے، لیکن جو کہ پہلے کی نیت ایک تھی اس کو ثواب کم ہے، دوسرے کی اس سے دو نیتیں ہیں تو ثواب زیادہ ہے، تیسرے کی تین ہے تو ثواب اس سے زیادہ ہے، چوتھے کی چار ہے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو نیت کی بنیاد پر جو ہے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اور اسی نیت کی وجہ سے مثلا اگر آپ کی نیت جو ہے وہ کسی کو دکھلانے کی ہے، ان سب نیتوں میں سے کوئی نیت بھی نہیں ہے، آپ ریاکاری کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے تاکہ لوگ آپ کی قرات سن کے واہ واہ کریں، تو بجائے ثواب ملنے کے آپ کو جو ہے نا وہ گناہ ملے گا ریاکاری کی وجہ سے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ تو فرق صرف نیت کا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ ثواب بعض کا بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ قاعدہ ہے، یہ فقہی قاعدہ ہے، اب جہاں بھی نیت کا مسئلہ آئے گا تو وہاں یہ قاعدہ لگے گا، جہاں بھی وہ چاہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، یعنی جس طرح نکاح، طلاق، کاروبار کے معاملات وغیرہ، ان تمام معاملات میں یہ قاعدہ لگے گا۔ تو اس کو، یہ ہے قاعدہ فقہیہ۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں یہ انسان کے عمل سے متعلقہ ہے۔ نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے اگر استطاعت ہو۔ اس طریقے سے کاروبار بھی انسان کرتا ہے، نکاح بھی کرتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے، یعنی جو بھی انسان کام کرتا ہے اس سے متعلقہ جو فقہی قواعد ہیں اس کو کہتے ہیں قواعد فقہیہ۔ تو اب یہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کلیئرنس ہوگی اس حوالے سے، اس کے معنی کے حوالے سے۔ تو باقی جو آگے جو میں نے آپ کو فائل بھیجی ہے اس پہ ہے کہ اصول فقہ کی تعریف۔ اب یہ اصول فقہ یہاں اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس اب دو ٹرم جو اصطلاحیں ہیں، دو ٹرمز، ایک فقہ اور قواعد فقہیہ، یہ دو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب تیسری ایک، وہ بھی ان سے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے اصول فقہ۔ تو فقہ آپ جان چکے ہیں کہ فقہ عملی مسائل کا نام ہے، یعنی قرآن و سنت سے اور دیگر دلائل سے جو ہمیں عملی مسائل سے متعلقہ احکامات ہمارے علم میں آتے ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں۔ اب یہ احکامات ہم نے قرآن سے یا حدیث سے کس طریقے سے اخذ کرنے ہیں، یا قرآن سے دلیل لینے کی کیا قواعد و ضوابط ہیں، کیا شروط ہیں، احادیث، ہر حدیث کو لینے کی، مثلا مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، دوسری یعنی دو حدیثیں کسی مسئلے سے متعلقہ ایک دوسری کے مخالف ہیں، تو اب وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا مثال کے طور پر قرآن کی کوئی آیت کسی حدیث کے مخالف ہے تو ہم وہاں کس کو ترجیح دیں گے، کس کو لیں گے، کس کو چھوڑیں گے؟ اس طرح کے جو قواعد ہیں وہ قواعد بیان کی جاتے ہیں اصول فقہ میں۔ یعنی اصول فقہ ہمارا یعنی بحث کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس کلی دلائل ہیں، جیسے اگر ہم تعریف دیکھ لیں کہ میں نے جو عربی میں تعریف لکھی ہوئی ہے کہ معرفت دلائل الفقہ اجمالا وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید، اس کا نیچے ترجمہ یا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ فقہ کے اجمالی دلائل کی معرفت،
فقہ کے اجمالی دلائل کی معرفت، یعنی جو ہم نے احکامات اخذ کرنے تھے قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے یا اجماع قیاس سے، وہ کس دلیل سے اخذ کرنے ہیں، اور اخذ کرنے کا، اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو استفادہ کرنے والا ہے وہ مجتہد بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو خود قرآن مجید سے احکامات اخذ کر سکتا ہو، یا مقلد ہو سکتا ہے جو کسی اور سے پوچھ کے عمل کرتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو احکامات ہیں، ان دونوں کے حوالے سے مجتہد مقلد، ان سب سے جو ڈسکس کر، یعنی جو علم ڈسکس کرتا ہے یا جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، وہ اصول فقہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاکر صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں اصول فقہ، تو انہوں نے اس میں آپ نے یہ تاریخ پڑھی ہوگی۔ تو میرا ٹائم جو ہے وہ 9 منٹ رہ گیا ہے، تو دوبارہ میٹنگ شروع کرنے کے لیے میں آپ کو، نماز کا بھی ٹائم ہے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ ہم تقریباً 55 منٹ پہ، 9:55 پہ شروع کریں گے، اور اس کو ختم کر دیں گے، یا 9 بجے شروع کر لیں گے، اس کو چلاتے ہیں 5-7 منٹ اور، تو 8:45 نماز ہے، تو 15-20 منٹ جو ہے نماز کا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی لیکچر رہ جائے گا پورا کر لیں گے۔ تو اصول فقہ کی تعریف میں ذکر کر رہا تھا کہ اصول فقہ جو فقہ کے دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس وغیرہ، ان کو جاننا، اور ان سے ہم نے استفادہ کیسے کرنا ہے، اور جو استفادہ کرنے والا انسان ہے اس کے احکامات کیا ہیں، ان چیزوں سے متعلق جو بحث کرتا ہے یا جو ڈسکشن یہاں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصول فقہ۔ اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کو اس کی مثال بھی ایک دی تھی سمجھنے کے لیے، کہ ایک لائر جو ہے وہ جب 4-5 سال کا جو اس کا پیریڈ ہے لاء کی ڈگری کا، تو ان 4-5 سالوں میں صرف قوانین پڑھتا ہے۔ تو یہ اصول فقہ، یعنی اگر ہم یہاں اس کو اپلائی کریں ہمارے اس بحث میں، تو ان قوانین کو ہم کہیں گے اصول فقہ۔ اور جب پریکٹیکلی وہ لائر جا کے عدالت میں ایز اے جج یا ایز اے لائر ان قوانین کو اپلائی کرتا ہے ہر کیس پر، جو مختلف کیسز اس کے پاس آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فقہ۔ ایسے جہاں بھی ہم جب قرآن مجید کے جو قوانین، متعلقہ قوانین ہیں، یا احادیث یا اجماع یا صحابی کے قول وغیرہ، ان سے متعلقہ جو قواعد، جو قوانین ہیں، ان کو جو ہم اپلائی کریں گے قرآن پر، قرآن سے احکامات نکالیں گے، تو جو نتیجہ آئے گا اس کو ہم فقہ کہیں گے، وہ ہے فقہ۔ تو جو نتیجہ آنے کے بعد فقہی مسائل میں، اب وہی لائر جو ہے، جب اس کے پاس مختلف کیسز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب مثلا وہ 5-10 سال 15 سال سے وہ اگر عدالت میں کیس لڑ رہا ہو، تو اس کے پاس جو ہے وہ ہزاروں کیسز یا سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ اس نے لڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اس نے یعنی ڈفرینشیٹ کرنا ہو کہ کون سا کیس کس سے متعلقہ ہے، یعنی کن معاملات سے ریلیٹڈ ہے، وہ خاندانی معاملات سے ہے، یا وراثت کے معاملات میں سے ہے، یا کسی قتل کا جھگڑا ہے، یا نکاح کا جھگڑا ہے، یا طلاق کا جھگڑا ہے۔ اب وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ نکاح کے جو متعلقہ کیسز سے اس کو الگ کر لیتا ہے، جو قتل سے متعلقہ تھے اس کو الگ کر لیتا ہے، جو طلاق سے متعلقہ ہے اس کو الگ کر لیتا ہے، جو نکاح سے متعلقہ ہے اس کو یعنی ہر ایک کو الگ الگ کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے قواعد فقہیہ، یعنی وہی جو فقہی مسائل جو ہزاروں کی صورت میں ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اب قرآن مجید میں یا احادیث میں سینکڑوں مسائل یا ہزاروں مسائل بیان ہوئے ہیں، اب ان ہزاروں مسائل کی ہر دلیل کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو علماء نے کیا کیا ہے کہ ان سب مسائل میں جو مشترکہ مسائل تھے، یعنی جن کا حکم ایک جیسا تھا اور ان کی علت وجہ بھی ایک تھی، ان کو جمع کر کے ایک قاعدہ بنا دیا ہے۔ تو اب وہ صرف قاعدہ یاد رکھنا ہے، مسائل یاد رکھنے، ان سب کی دلیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثالیں دی ہیں، نماز کی مثال دی ہے، زکوٰۃ کی مثال دی ہے، حج کی مثال دی ہے، روزے کی مثال دی ہے۔ اب میں نے آپ کو قرآن مجید کو کوئی دلیل ذکر نہیں کی یا کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، صرف قاعدہ ذکر کیا ہے اور آپ کو حکم بتا دیا ہے کہ اس بندے کی جو اس نے عصر کی نیت کی ہے یا ظہر کی نیت کی ہے، امام کے پیچھے جو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اس کی ظہر کی ہوئی ہے، امام کی عصر کی ہوئی ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ قاعدہ۔
یعنی بجائے اس کے کہ میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دوں کہ حدیث میں ایسے ایسے آتا ہے، ان سب مسائل میں نے آپ کو وہ قاعدہ ایک مختصر سا بتا دیا ہے، تو اس طریقے سے مسائل کو یاد رکھنا آسان ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو قواعد فقہیہ کا علم ہے، یہ انسان کی مشکل آسان کرتا ہے۔ تو یہاں اصول فقہ کا معنی آپ کو میں نے بتایا ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے اصول فقہ، فقہ اور قواعد فقہیہ میں فرق۔ تو میں نے آگے جو ہے بتایا ہے کہ اصول فقہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی جو اصولی ہے، اصول فقہ کے متعلق ڈسکس کرنے والا ہے، وہ ڈسکس کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید سے آپ نے دلیل کیسے لینی ہے، اور عربک زبان کے کون کون سے قواعد ہیں جو قرآن مجید میں استعمال کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ احادیث سے آپ نے دلیل کیسے لینی ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ اگر کسی حدیث سے ٹکرا جائے، اس کے الٹ ہو جائے، تعارض آ جائے، تو پھر آپ نے وہاں کیا کرنا ہے۔ اگر بعض حدیثیں جو ہیں وہ اس کا معنی عام ہو، بعض حدیثوں کا معنی خاص ہے، اس وقت کیا کرنا ہے۔ اگر ایک حدیث جو ہے وہ اللہ رسول کے پہلے دور کی ہے، دوسری بعد میں آئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے جو قواعد جو ہمیں بتاتا ہے وہ ہوتا ہے اصول فقہ۔ وہ یعنی اصولی سے کہتے ہیں، جو اصول فقہ کے متعلق ڈسکس کرنے والا ہے۔ اب وہ جب اس کے بعد آتی ہے فقہ، یعنی فقہ کا مرحلہ دوسرے نمبر پر ہے۔ فقہ میں وہی وہ قواعد جو اصولی نے وضع کیے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں، جب اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد جو ہمیں قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے حکم سمجھ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فقہ۔ اب وہ احکامات ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے آسان لفظوں میں، مختصر انداز میں، بجائے ان کے کہ ہر ایک کی الگ الگ دلیل یاد کی جائے، آسان لفظوں میں یاد رکھنے کے لیے جو فقہا نے قاعدے بنائے ہیں، ان کو کہتے ہیں قواعد فقہیہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی آیت سے، مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اب ایک اصولی جو ہے، جو اصول فقہ کے متعلق ڈسکس کرنے والا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن ہمارے لیے دلیل ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے، ہم نے قرآن سے لینا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب ہم نے اس سے نماز کا وجوب کیسے نکالا ہے کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ اصولی بتائے گا کہ اقیم یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی ڈیمانڈ کی جائے، مطالبہ کیا جائے، تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جب حکم دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ کام چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ قاعدہ لگا کے اب ہمیں جو سمجھ آیا ہے کہ اب نے ہم نے نتیجہ کیا نکالا ہے یا شرعی حکم کیا ہمیں ملا ہے، وہ یہ ملا ہے کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، تو یہ فقہ ہو گئی۔ جو اس سے پہلے جو ہے کہ قاعدہ کے امر جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ اب نماز پڑھنا واجب ہے، یہ فقہ ہے۔ اب اس طریقے سے اگر اس طریقے کے بہت سارے مسائل اکٹھے ہو جائیں، نماز سے متعلقہ، زکوٰۃ سے متعلقہ، حج سے متعلقہ، روزے سے متعلقہ، یا کاروبار سے متعلقہ، دیگر جو قربانی سے متعلقہ، شکار سے متعلقہ، وغیرہ وغیرہ، اب سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان کے ہر ایک کی الگ الگ دلیل یاد رکھنا مشکل ہے، تو فقہا نے ان مسائل کو یاد رکھنے کے لیے قاعدہ بنا دیا ہے، تاکہ ان مسائل کو الگ الگ یاد رکھنے میں جائے، ایک قاعدے کی صورت میں یاد رکھ لیا جائے، تو ان کو یعنی اس کا حکم جاننا آسان ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے نیت کے مسئلوں کی مثال دی ہے۔ تو یہ ہے فرق اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جو اگلا جو قواعد فقہیہ کی مختلف اعتبارات سے تقسیم ہے، یعنی قواعد کی علماء نے مختلف لحاظ سے مختلف تقسیمیں بیان کی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں فرق، کہ اصول فقہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، اصولی ہمیں قوانین دیتا ہے، اس قوانین کو جب ایک فقیہ اپلائی کرتا ہے تو فقہ عمل میں آتی ہے۔ جب فقہ میں بہت سارے مسائل اکٹھے ہو جائیں تو ان کو یکجا کرنے کے لیے، آسان انداز میں یاد کرنے کے لیے جو قواعد بنائے جاتے ہیں یا بنائے گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں قواعد فقہیہ۔ تو آگے قواعد فقہیہ کی مختلف اعتبارات سے اقسام۔ تو علماء نے
جنہوں نے یہ قواعد بنائے ہیں انہوں نے اس کی مختلف لحاظ سے مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اعتبار ہے، جو میں آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے، قاعدہ کے ماتحت مسائل کے اعتبار سے، کہ اب بعض قاعدے ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت سارے مسائل ان کے یعنی ماتحت آ جاتے ہیں۔ بعض قاعدے جو ہیں وہ یعنی بنسبت پہلے قاعدے کے تھوڑے سے کم مسائل یعنی کا احاطہ کرتے ہیں، بعض جو ہیں اور اس سے کم کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو علماء نے تقسیم کی ہے، تو پہلا ہے قواعد کلیہ کبریٰ، یعنی وہ قاعدے جو بڑے بڑے قاعدے ہیں، جیسے میں نے آگے بریکٹ میں لکھا ہے، جن کے تحت فقہ کے کئی ابواب کے مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے قاعدہ بتایا ہے الامور بمقاصدها، تو یہ ایک بڑا قاعدہ ہے، کیونکہ اس میں نماز سے متعلقہ احکامات بھی آ جائیں گے، روزے سے متعلقہ جو نیت کے مسائل ہیں وہ بھی، زکوٰۃ سے متعلقہ جو نیت کے مسائل ہیں وہ بھی، حج سے متعلقہ، اس طریقے سے نکاح سے متعلقہ جو نیت کے مسائل ہیں، طلاق سے متعلقہ، کاروبار سے متعلقہ، قسم انسان اٹھا رہا ہے اس سے متعلقہ، یعنی بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مسائل اس قاعدے کے ماتحت آ جائیں گے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ ہے، یعنی بڑا قاعدہ ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ قسم اسی لحاظ سے قاعدہ کلیہ، قواعد کلیہ صغریٰ، یعنی چھوٹا قاعدہ، یہ بنسبت پچھلے قاعدے کے مسائل اس میں تھوڑے سے کم آتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آگے لکھا بریکٹ میں، جن کے تحت چند ابواب کے مسائل زیر بحث آتے ہیں، یعنی اس میں جیسے میں نے پچھلے قاعدے میں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کے مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن اس میں مسائل کافی سارے آتے ہیں لیکن پچھلے سے کم آتے ہیں۔ جیسے مثلا فقہا کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ ایک اجتہاد سے دوسرا اجتہاد جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ صرف ان معاملات سے متعلقہ قاعدہ ہے جس میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے، جس میں انسان اپنا اجتہاد کر سکتا ہے، یعنی کسی مسئلے کا حکم شریعت نے بیان نہیں کیا تو اس کا مسئلہ، اس کا حکم جاننے کے لیے شریعت کے دلائل میں انسان جو ہے غور و فکر کرے، کسی نتیجے پر پہنچے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو اب یہ ان مسائل سے متعلقہ نہیں ہے جن کا شریعت نے ذکر کر دیا ہے، مثلا عبادات سے متعلقہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب ان میں اجتہاد تو نہیں ہے کیونکہ ان کے مسائل سارے کے سارے قرآن و احادیث میں مذکور ہیں۔ تو اجتہاد تو صرف اس مسئلے میں ہوگا جس کا حکم پہلے سے ذکر نہیں کیا گیا، جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ تھوڑا سا پہلے سے تھوڑا سا کم ہے، یعنی اس میں مسائل آئیں گے لیکن تھوڑے سے کم آئیں گے۔ تو تیسرا جو یعنی تقسیم ہے اسی لحاظ سے، یعنی مسائل کے لحاظ سے، وہ ہے ضابط، یعنی جو صرف فقہ کے ایک باب سے متعلقہ مسائل کو ڈسکس کرے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کھانے پینے سے متعلقہ جو احکامات ہیں اس میں فقہا کا قاعدہ ہے کہ اگر کھانے پینے سے متعلقہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ حلال ہیں، کھانے پینے سے متعلقہ جتنی اشیاء ہیں وہ حلال ہیں، ان کو کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے تو اس کے حرام کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک دلیل چاہیے، ورنہ وہ اصل قاعدہ کو لیے یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ اب یہ قاعدہ صرف جو ہے وہ متعلقہ ہے صرف کھانے پینے سے چیزوں سے متعلقہ، تو اس میں جو نماز کے متعلقہ مسائل ہیں وہ نہیں آئیں گے، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، کاروبار، یہ مسائل سارے نہیں آئیں گے۔ تو یہ پہلے لحاظ سے تقسیم ہے کہ قاعدے کے مسائل جتنے زیادہ مسائل آئیں گے قاعدے کے ماتحت وہ قاعدہ کلیہ کبریٰ کہلائے گا۔ اور یہ عام طور پر جو 5 بڑے قاعدے ہیں جن کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ 5 بڑوں قاعدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ ہے۔ تو جس کے تحت مسائل تو آتے ہیں لیکن پہلے سے کم آتے ہیں، وہ قاعدہ کلیہ صغریٰ ہے۔ تیسرا ہے ضابط، یعنی جس میں مسائل کا ذکر ہوتا ہے لیکن وہ کسی ایک اسپیسیفک باب سے متعلقہ ہے، صرف نماز سے متعلقہ ہے، یا پھر صرف جو ہے زکوٰۃ سے متعلقہ ہے، یا صرف حج سے متعلقہ ہے، یا صرف جو ہے کھانے پینے کی اشیاء سے متعلقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ تو یہ تقسیم ہے قاعدے کی جو اس کے ماتحت مسائل آتے ہیں اس لحاظ سے۔ تو دوسری تقسیم جو ہے انہی قواعد فقہیہ کی گئی ہے کہ بعض قاعدے ایسے ہیں جن کی دلیل قرآن مجید کی آیت یا حدیث ہے،
اور بعض قاعدے ایسے ہیں جن کی دلیل جو ہے قرآن مجید کی آیت یا حدیث نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اپنے طور پر مختلف جو فقہی مسائل ہیں، احکامات ہیں، ان میں غور و فکر کر کے جو قاعدے وضع کیے ہیں، جو قاعدے بنائے ہیں، وہ ان کی دلیل باقاعدہ کوئی خاص آیت یا حدیث نہیں ہے، بلکہ فقہا کا اجتہاد ہے۔ انہوں نے خود غور و فکر کر کے ایک قاعدہ بنا دیا ہے تاکہ مسائل اس قاعدے سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ یاد کرنے آسان ہوں۔ تو اس لحاظ سے دو میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں کہ جس قاعدے کی دلیل نص ہو، یعنی نص سے مراد قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہ جو قاعدہ الامور بمقاصدها کہ ہر معاملے کا حکم نیت کے اعتبار سے ہے، اس کی دلیل قرآن یعنی ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے بعینہ ہی، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام قسم کے اعمال ان کا دار و مدار، ان کا ثواب نیت کے حساب سے ہے۔ تو اب اس کی قاعدے کی دلیل ہے۔ تو دوسرے جو قاعدے ہیں، بعض قاعدے ایسے آئیں گے ہم تو جس کی کوئی باقاعدہ قرآن کی آیت یا حدیث دلیل نہیں ہے، جو فقہا نے اپنی محنت سے مسئلوں میں غور و فکر کر کے جو قاعدہ اخذ کیا ہے، وہ قاعدے جس کو کہتے ہیں قاعدے کی دلیل استقراء ہو۔ استقراء سے مراد یعنی فقہا نے مختلف مسائل جمع کیے ہیں اور ایک قاعدہ بنا دیا ہے جس سے وہ سارے مسائل یاد کرنے آسان ہو جائے۔ تو تیسرے لحاظ سے انہیں قاعدے کی جو تقسیم ہے وہ اس پر علماء کے اتفاق اور اختلاف کے لحاظ سے ہے، یعنی بعض قاعدے ایسے ہیں جو تمام علماء کے درمیان متفقہ ہے، یعنی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ جیسے الامور بمقاصدی ہے، یہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے المشقہ تجلیب التیسیر، کہ جہاں بھی مشقت آئے شریعت نے وہاں آسانی رکھی ہے۔ اس طریقے سے العادت محکمہ، کہ عادت جو ہے اس کو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ اب یہ سارے ایسے قواعد ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سب فقہا کے ہاں، تمام فقہا کے ہاں یہ قاعدے متفقہ ہیں بغیر کسی اختلاف۔ اور بعض قاعدے ایسے ہیں جو فقہا میں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی بعض فقہا ان کو مانتے ہیں، بعض دوسرے فقہا ان کو نہیں مانتے۔ تو اس لحاظ سے یہ تین لحاظ سے میں نے آپ کو تقسیمیں بتائی ہیں، اور یہ تینیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور یہ تقسیم صرف یعنی جو ہم نے قواعد پڑھنے انہیں کے لحاظ سے ہے کہ بعض یعنی آپ اگر ویسے سمجھ لیں کہ بعض قاعدے جو ہیں بڑے ہیں، ان میں کافی سارے مسائل آتے ہیں، بعض چھوٹے ہیں جن میں مسائل پہلے کی بنسبت کم آتے ہیں۔ بعض قاعدے ایسے ہیں جن کے دلیل جو ہے باقاعدہ طور پر کسی حدیث یا قرآن کی آیت ہے، یا پھر بعض قاعدے ایسے ہیں جن کے دلیل قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے بلکہ فقہا کا اپنا اجتہاد ہے، جو انہوں نے مثالیں یعنی سارے غور و فکر کر کے اپنا ایک قاعدہ بنایا تھا کہ ساری مثالیں یاد کرنا آسان ہوتا ہے، سارے احکامات جو ہیں وہ یاد کرنا آسان ہو جائیں، تو ایک قاعدہ بنا دیا ہے۔ اس طریقے سے بعض قاعدے فقہا کی طرح متفقہ ہیں اور بعض جو ہیں وہ مختلفی ہیں، یعنی جس کو بعض فقہا مانتے ہیں بعض دوسرے نہیں مانتے۔ یعنی مثلا کوئی قاعدہ آئے گا، اس کو مثلا کاروبار سے متعلقہ ایک قاعدہ ہے کہ کیا کاروبار میں اصل لحاظ جو ہے وہ انسان کے الفاظ کا ہے یا اس کی نیت کا ہے؟ جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، آپ نے کوئی لفظ بولا ہے، لفظ آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن آپ کے دل میں کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی جب نیت اور لفظ کا اختلاف ہو گیا تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ اب یہ ایسا قاعدہ ہے جس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض لفظ کا اعتبار کرتے ہیں، لفظ کو مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں نیت کو مانا جائے۔ تو اس طرح کے قواعد۔ تو اس سے جو اگلا مسئلہ جو ہمارا آج کا یعنی ہے کورس میں، وہ ہے قواعد فقہیہ کی حجیت، یعنی کیا یہ باقاعدہ طور پر کوئی ایسی دلیل بھی ملتی ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ فقہا کے ہاں یہ قاعدے یا علماء کے ہاں یہ قاعدے معتبر ہیں اور ان کو مانا جائے گا، اور کیا ہم ان قواعد کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں جب ہمیں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے؟ مثال کے طور پر کہ نیت سے متعلقہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، یا مثال جب کرونا آیا تھا تو کرونا کے دنوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، یعنی کیا مسجد میں نماز پڑھی جائے گی یا مسجدیں بند کر دی جائیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو اب یہ نیا مسئلہ ہے، تو کیا اس مسئلے میں اسپیسیفک مسئلے میں ہم ان قواعد کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ بعض قاعدے ایسے ہیں کہ جن کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے، تو ایسے قواعد کو بطور دلیل کے پیش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
تو کیونکہ اصل میں اس کے بیک پہ قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے، تو اصل میں دلیل وہی آیت یا حدیث ہی ہے۔ یہ قاعدہ جو ہے صرف آپ اسی آیت کو یا حدیث کو دوسرے لحاظ سے یا دوسرے الفاظ میں پیش کر دیا گیا ہے، اصل وہی قرآن یا حدیث ہے جو پیچھے بیک میں اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ایسے قاعدے کو بطور دلیل پیش کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسی مسئلے میں آپ کہیں مثال کے طور پر کہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہوا، کوئی مشقت آ رہی ہے، تو یا کوئی نیت کا مسئلہ آپ کہیں کہ یہ نیت کا مسئلہ ہے، تو اس میں اس کا حکم یہ ہے، اور دلیل کیا ہے؟ الامور بمقاصدها، کہ معاملات کی بنیاد یا اس کا حکم مقصد کے لحاظ سے ہے، اور یہاں مقصد آپ کے ایسے ہے تو اس کا حکم یہ بنے گا، کیونکہ اس قاعدے کی دلیل جو ہے وہ پیچھے حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، تو دوسرے وہ قاعدے جن کی دلیل باقاعدہ کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، کوئی خاص اسپیسیفک حدیث نہیں ہے، جن کو فقہا نے مستنبط کیا ہے اپنے اجتہاد سے، تو ان کو دلیل بنانے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا یہ بھی بطور دلیل کے پیش کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ پچھلا قاعدہ الامور مقاصدہ، اس کو پیش کیے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بیان پہ حدیث ہے، لیکن وہ جو فقہا کے اپنے جو ہیں اجتہاد سے انہوں نے قواعد اخذ کیے ہیں، ان کو بطور دلیل کے پیش کرنا، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ان قاعدوں کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا، بعض کہتے ہیں کہ آپ ان قاعدوں کو بھی بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ بطور دلیل کے آپ پیش کر سکتے ہیں، وہ موقف یا وہ قول، وہ بات وہ زیادہ تقویت والی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ فقہا نے جو قواعد بنائے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ملتی جلتی مثالیں اکٹھی کر کے ایک قاعدہ بنا دیا، یعنی ایک قاعدہ بنا دیا ہوتا ہے، تاکہ وہ قاعدہ ان تمام مسائل کو یاد کرنے کی بجائے صرف قاعدہ یاد کر لیے جائے، اور ان تمام مسائل پر وہ لاگو ہوگا، وہ فٹ ہوگا، ان پر اس کو اپلائی کیا جا سکے گا۔ تو شریعت نے ملتے جلتے مسائل کے احکامات میں فرق نہیں کیا۔ جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، اب یہ کرونا کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، تو کرونا کی مثال بعین ہی اس کا حکم نہ قرآن مجید کی آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں کوئی واقعہ یا کوئی ایسا حکم اللہ کے رسول کا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کی، مسجد سے نماز پڑھنے کی رخصت دی گئی ہو۔ اب وہ کس کس مسئلے میں رخصت دی گئی ہے؟ بارش میں رخصت دی گئی ہے، اگر انسان مریض ہے اس کو رخصت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم ان سب مثالوں کو غور کریں گے، جس سے ریلیٹڈ یہ کرونا والی مثال ملتی ہوگی، جس سے ملتی جلتی ہوگی، اس کا حکم اس کے کرونا کو دے دیں گے، یعنی کرونا کی سچویشن کو وہی حکم دے دیں گے جو اس کے ملتی مثال ہمیں قرآن مجید سے یا احادیث سے ملے گی۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ عام قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو ملتے جلتے مسائل ہیں ان کا حکم ایک ہی بیان کیا ہے، اس میں فرق یا ڈفرینس نہیں کیا، اس لیے ان قواعد کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خاص مسئلے میں کوئی فرق آ جائے کہ وہ بعین ہی اس قاعدے پر وہ مثال فٹ نہ آتی ہو، تو پھر اس کا حکم وہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم قاعدے کا اس وقت لاگو ہوگا یا اس قاعدے کو ہم اپلائی اس وقت کریں گے جب وہ بعین ہی وہ مثال اس قاعدے کے مطابق ہو۔ اگر تھوڑا بہت ہی ڈفرینس آ گیا تو پھر یہ قاعدہ ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی یہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ اس سے متعلقہ جو قواعد فقہیہ کی حجیت ہے۔ اس سے اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قواعد فقہیہ کی تدوین کے مراحل، یعنی یہ جو قواعد ہمارے سامنے ہیں یہ کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ نصوص شریعت اور ائمہ کے اقوال، کہ ان قواعد کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیات یا حدیث مبارکہ میں موجود تھے، یا علماء کرام اپنی عبارتوں میں، اپنی کلام میں ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اب یہ قرآن مجید حدیث میں موجود ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کا حکم دے تو تم اس حکم کو اپنی استطاعت، قدرت کے مطابق فالو کرو۔ اب یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان کا حکم ان کو فالو کرنا انسان کی استطاعت، اس کی قدرت سے متعلق ہے۔ جتنی اس کی قدرت ہوگی اس طریقے سے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ قاعدہ ہے، اب یہ قرآن مجید میں موجود تھا،
تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قواعد شروع میں قرآن مجید کی آیات یا احادیث یا علماء کی گفتگو میں جو وہ اپنی علمی مجلسوں میں کیا کرتے تھے تو قواعد ڈسکس ہوتے تھے. دوسرے مرحلے میں یہی قواعد جو ہے وہ علماء نے ان کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کرنا شروع کر دیا، جو فقہ کی کتابیں تھیں. چونکہ یہ قواعد فقہ سے یعنی متعلقہ ہے، تو فقہی کتابوں میں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کرنا شروع کر دیا دوسرے مرحلے میں. تیسرے مرحلے میں جو اب مرحلہ ہے، یعنی باقاعدہ طور پر فقہ سے الگ، فقہی کتابوں سے الگ جو ہے قواعد فقہ کی کتابیں جو ہیں الگ سے تصنیف کی جانے لگی. تو اس حوالے سے سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ جو امام حنفی عالم دین ہے رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اصول الکرخی کے نام سے. تو انہوں نے یہ کتاب سب سے پہلے جو ہے وہ قواعد فقیہ کی لکھی ہے، جو ان کی وفات جو ہے وہ 340 ہجری میں ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قواعد فقیہ میں مستقل الگ سے تصنیف باقاعدہ کتابوں کی شکل میں وہ 34 صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے. 34 صدی ہجری میں. اس سے پہلے یہ قواعد کہاں تھے؟ وہ فقہاء کی کتابیں موجود تھے اپنے اپنی فقہی کتابوں میں، اور اللہ کے رسول کی احادیث میں، قرآن مجید کی آیات میں موجود تھے. باقاعدہ کتابی شکل میں الگ سے دوسرے علوم سے اس کو کب ذکر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے امام کرخی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، جس کتاب کا نام جو ہے اصول الکرخی کہا جاتا ہے، اس میں ان قواعد کا ذکر کیا ہے. وہاں انہوں نے تقریباً 39 کے قریب قواعد ذکر کیے ہیں. تو ان میں سے موسٹلی قاعدے جو ہیں وہ فقہ سے متعلق ہیں، لیکن کچھ قاعدے جو ہیں اصول فقہ سے متعلق بھی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر یہ پہلی کتاب کہی جاتی ہے. اور اس سے جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہمارا قواعد فقہ پر لکھی گئی کتابیں. یہ آپ خود جو ہیں، جو آپ کو میں نے نوٹس دیے ہیں، یہ جو کتاب تجویز کی گئی ہے اس کورس میں، اس میں یہ ساری کتابیں ہر مذہب کی الگ الگ لکھی گئی ہیں. حنفی فقہ کی الگ الگ کتابیں ہیں، مالکی کی الگ ہیں، شافی کی الگ ہیں، حنبلی کی الگ ہیں. ہر ایک کی 4 4 یا 5 5 کتابوں کے نام لکھے ہیں. تو یہ آپ یعنی آپ وہاں سے یہ کتابیں اور ان کے مؤلفین کا نام دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے آخری جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے قواعد فقہیہ پڑھنے کے فوائد. یعنی جب ہم ان قاعدوں کو یاد کر لیں گے، ان کو سمجھ لیں گے، ان کی مثالیں سمجھ لیں گے، باقاعدہ طور پر ان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کا ہمیں مکمل طور پر ادراک ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، پریکٹیکلی کیا فائدہ ہوگا. تو اس کا فائدہ جو ہے، جو میں نے 4 پوائنٹس لکھے ہیں. پہلا ہے کہ مسائل کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہے. تو یہ آپ پیچھے یعنی پورے ہم نے لیکچر میں یہی بات کی ہے کہ یہ قاعدے انسان کی مشکل آسان کرتے ہیں. یعنی باقاعدہ یعنی بنسبت اس کے کہ آپ ہر مسئلے کی الگ الگ دلیل یاد کریں، آپ نے صرف قاعدہ یاد کیا ہے، اس قاعدے کو جہاں وہ اپلائی ہو سکتا ہے اپلائی کر دیں اور آپ کو شرعی حکم معلوم ہو جائے گا. تو پہلا فائدہ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ جو ہے فقہی ملکہ پیدا ہونا، کہ انسان کے اندر جو ہے وہ قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کہ وہ احکامات کے علم، یعنی جو نئے احکامات ہیں یا جو پرانے ہیں ان کی علتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے. تو اس میں فقہی ملکہ پیدا ہوتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے قرآن و سنت سے احکامات کو مستنبط کر سکے، مسائل اخذ کر سکے، جان سکے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ ہے شریعت کے مقاصد کا ادراک، کہ شریعت نے کن کن پہلوؤں کا لحاظ کر کے احکامات دیے ہیں. کیونکہ شریعت کے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، کسی اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں ہیں، کسی خاص ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. ہر زمانے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر رنگ نسل کے لیے ہے، چھوٹے کے لیے ہے، بڑے کے لیے، سب کے قواعد ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں تو ان میں بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، اس کا کوئی حکم جو اس نے قرآن مجید میں دیا ہو یا اللہ کے رسول کی زبان مبارکہ سے دیا ہو، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم کم ہے، ہماری عقل کم ہے، ہمیں کسی حکم کی علت، اس کی وجہ کوئی سمجھ نہ آئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سادہ سی مثال ہے کہ اب نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے. رکوع میں جو ہے وہ 3 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اٹھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، نیچے پھر سجدے میں جانا ہے. اب یہ ایک کام تو عبادت ہے، اس میں اور بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. روزے میں بعض حکمتیں روزوں کی جو یعنی سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے بتا دی ہیں، بعض ایسی حکمتیں ہیں جو ان کو علم میں نہیں ہوں گی، اور بہت ساری ہوں گی.
تو اس وجہ سے اگر کسی شرعی حکم یعنی جو شرعی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا حکم، اس کی حکمت، اس کا فائدہ سمجھ نہ آئے، تو اس کی وجہ انسان کی عقل ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو علم بہت کم دیا گیا ہے۔ جتنی مرضی سائنس کی ترقی ہو جائے، آج یہ جدید ترین دور ہے، سائنٹیفک طور پر ٹیکنالوجی میں ہر میدان میں جو ہے وہ انسان آگے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سارے یعنی بہت سارے ایسی یعنی لا تعداد بے انتہا ایسی چیزیں ہیں جن کے الف بے کا بھی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو، مثال کے طور پر 7-8 بیماریاں ابھی بھی ایسی ہیں جو لا علاج ہیں، حالانکہ انسان آپ کے سامنے ہے، انسان کی باڈی جو ہے وہ سائنسدان جو ہے وہ ڈاکٹر سارے کھول کے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان بیماریوں کا علاج انسان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے۔ سمندر کے بارے میں سائنسدان خود اعتراف کرتے ہیں کہ سمندر کا ہمیں ابھی تک 5% بھی نہیں پتا، 5% بھی، یعنی جدید ترین ترقی ہونے کے باوجود، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سمندر کے بارے میں سائنسدانوں کو معلومات 5% بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کا علم، اور جو اتنے آسمانوں میں اتنے گلیکسیز ہیں جن کے عشر و اشیر کا انسان کو علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ دعوے کرنا شروع کر دے کہ انسان نے زمین کو مسخر کر لیا، آسمان کو کر لیا، مریخ کو فلاں فلاں، تو یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ انسان اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے بھی نہیں، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ان جو مسائل ہیں، ان قواعد کو پڑھنے سے ہمیں شریعت کے مقاصد اس کا ادراک ہوتا ہے کہ شریعت نے مثلا، ہم ایک قاعدہ آئے گا المشقہ تجلب التیسیر، کہ مشقت جہاں بھی آئے وہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک مقصد ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات میں آسانی کا پہلو رکھا ہے۔ تو آپ جس حکم کو دیکھ لیں وہاں آپ کو آسانی نظر آئے گی۔ قرآن کی آیت بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا۔ تو جہاں بھی احکامات شریعت کے دیکھ لیں، جہاں بھی تھوڑی سی مشکل پیش آئی ہے شریعت نے وہاں آسانی رکھ دی۔ تو یہ شریعت کے مقاصد کا ادراک بھی ہمیں ان قواعد سے ہوگا، اور آخری جو فائدہ ہمیں ہوگا وہ مستقبل میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جو نئے مسائل ہیں، ان کے احکامات جاننے کے لیے ان قواعد، یعنی یہ قواعد ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ یعنی اگر ہم یہ جو قاعدے پڑھے ہیں، تو جو حکم مستقبل میں پیش آئے، کوئی نیا مسئلہ ہو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا یا اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ان قواعد میں سے کس قاعدے کے تحت آ سکتا ہے، تو اس قاعدے کا حکم جو ہے اس مسئلے کو دے دیں گے۔ تو اس وجہ سے مستقبل میں نئے یعنی پیش آمدہ مسائل جو نئے ہیں، ان کے مسائل کے حل میں، ان کے احکامات کو جاننے میں ہمیں یہ جو قواعد ہیں کارآمد ہوں گے۔ تو یہاں ہمارا جو ٹاپک ہے، جو آج کے سارے ٹاپک ہم نے کلیئر کر لیے ہیں، تو ہمارا یعنی جو پچھلے ہفتے کا کورس تھا اور جو اس ہفتے کا کورس ہے وہ الحمدللہ دونوں کلیئر ہو گئے ہیں۔